ٹریٹ کیا جائے یا کسی کو بھی ٹریٹ کیا جائے ایسے جیسے کہ وہ اس ملک کا دشمن ہے. کس کی یاد سب سے زیادہ آئی؟ یاد تو اللہ کی آئی سب سے زیادہ. اور اللہ کی یاد ہوتی ہے ہر جگہ پہ. جہاں پہ آپ پھنس جاتے ہیں نا یا مشکل میں آتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ کے دماغ میں آتا ہے وہ آپ کا اللہ ہوتا ہے. آپ کو اس کی یاد آتی ہے سب سے پہلے کہ یا اللہ تو نے ہی ہمیشہ لاج رکھی ہے, تو نے ہمیشہ عزت بھی رکھی ہے, تو نے ہمیشہ فائدہ بھی دیا اور تو نے ہی ہمیشہ حفاظت بھی کی ہے. زندگی دینے والا بھی تو ہے, پالنے والا بھی تو ہے, سنبھالنے والا بھی تو ہے, حفاظت کرنے والا بھی تو ہے. تیرے پاس ہی پیش ہونا ہے دوبارہ. حساب لینے والا بھی تو ہے اور معاف کرنے والا بھی تو ہے. تقدیر کا لکھنے والا بھی تو ہے اور اس کو مٹا دینے والا بھی تو ہے, بدل ڈالنے والا بھی تو ہے. تو سب سے پہلے تو اللہ کی آپ کو یاد آتی ہے. اس کے بعد دنیاوی آپ کے رشتے ہیں, ان میں ہوتا یہ ہے کہ پیریڈ اگر کوئی 2 4 6 10 دن کا ہونا تو پھر آپ کو کوئی ایک اسپیسیفک رشتہ یا دوست زیادہ یاد آتا ہے. یا اتنا لمبا ٹائم ہو تو پھر باریاں لگتی ہیں. کوئی دن ایسے ہوتے ہیں جس میں ماں کی یاد آتی ہے زیادہ, کوئی ایسے ہوتے ہیں جس میں باپ بہت یاد آتا ہے. مجھے اپنے والد کا پتہ ہے اور وہ چیز مجھے تکلیف دیتی تھی. میں جانتا تھا کہ میرا باپ گھر نہیں بیٹھے گا جب تک میں مل نہیں جاؤں گا, زندہ یا مردہ وہ پرسکون ہو ہی نہیں سکتا. میں ان کی عادت جانتا ہوں, مجھے پتا ان کا. مجھے پتا تھا کہ وہ سانس نہیں لیں گے جب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے, جب تک کہ مجھے ڈھونڈ نہیں لیں گے کسی بھی حالت میں. صبح 4 بجے, صبح 6 بجے, رات 12 بجے, دن 3 بجے, 24 گھنٹے میں کوئی ایسی گھڑی نہیں ہے. میں حقیقت میں بہت سی چیزوں کا عینی شاہد گواہ ہوں اور میں بلکہ اسی بات کی گواہی بھی جو ہے وہ دینے کے لیے تیار ہوں کہ یہ بات 100% درست. اس چیز کی مجھے تکلیف ہوتی تھی. مجھے ان کی عادت کا پتا تھا اپنے والد کی. دوسرا, ان کے پاؤں پہ چوٹ لگی ہوئی تھی جب میں, یہ بھی درست تھا, مسنگ ہو گیا. وہ جو پاؤں پہ چوٹ لگی تھی اس کی وجہ سے وہ عمرے پہ نہیں جا پائے تھے. اور چند دن پہلے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ وہ تھوڑے رنجیدہ تھے تو انہوں نے مجھے بلایا. انہوں نے کہا دیکھو میں نے عمرے پہ جانا تھا اور وہ ویزاز وغیرہ بھی موجود تھے, ان کے ٹکٹس کا میں کروا رہا تھا, تو ان کو چوٹ لگ گئی, ایک کافی وزنی چیز ان کے پاؤں پہ گری, وہ فریکچر ہو گیا. تو وہ رنجیدہ تھے کہ میرا بلاوا تھا نہیں تھا, وہ یہ سوچتے ہیں نا پھر اس طرح سے. تو میں نے کہا کیوں نہیں, اللہ آپ کو بلائے گا. پہلے اس نے اتنی دفعہ آپ کو بلایا گھر اپنے, تو وہ پھر ابو جی آپ کو بلائے گا, تو آپ رنجیدہ نہ ہو. تو وہ زخمی حالت میں ان کو چھوڑ گیا تھا. تو مجھے یہ تھا کہ وہ زخمی بھی ہیں اور میں مسنگ ہوں, تو وہ بہت پریشان ہو گئے. اور پھر وہ مجھے یہ بھی پتا تھا کہ وہ گھر نہیں بیٹھنے والے اب. تو یہ چیز تھی. بچوں میں تھا, مجھے کبھی بچوں کی بھی یاد آتی تھی, لوگوں کی, بہت دوستوں کی بھی یاد آتی تھی کہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں میں زیادہ زندگی میں ملتا نہیں تھا لیکن مجھے ان کی بڑی یاد آئی. اب شاید وہ اس وقت میرے لیے کچھ دعا کر رہا تھا یا ان کے دل میں میں تھا, تو آتی تھی یاد لوگوں کی. اور یعنی الگ الگ ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں تھی, وہ ہر وقت ساتھ ہی رہتے تھے. میری امی ہے, میری وائف ہے, وہ میری بڑی سپورٹ ہے. اور میری ماں نے یعنی مجھے ہمیشہ بڑا حوصلہ دیا میری امی نے. اور مجھے ہمیشہ انہوں نے کہا کہ بہت عجیب اور برے وقت بھی ہم نے دیکھے ہیں زندگی میں, نے کبھی ذکر نہیں کیا. تو اس وقت مجھے میری امی سپورٹ کرتی تھیں ہمیشہ کہ بیٹا نکل جائے گا یہ وقت بھی, تم آگے بڑھو. تو ان کا تو ایک جو میں آج ہوں اس کے اندر ان کا پورا ایک رول ہے. لیکن میں نارملی آپ ایک بیوی سے اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے جتنا میری وائف کو کرنا پڑا. اور جس طرح اس نے فیس کیا سارا کچھ, اس سے پہلے بھی جن حالات سے وہ گزری, اور مجھ سے اس نے شکوہ بھی نہیں کیا. ابھی جب میں آیا واپس تو اس نے مجھے, یعنی میں ابھی تھوڑا بول نہیں پا رہا تھا, مشکل تھی بولنے میں. ابھی بھی اگر تھوڑا کوئی پرابلم ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں, میں نے پہلے بھی کہا. تو اس نے مجھے ایک دن بھی ریئلائز ہی نہیں ہونے دیا کہ آپ اسٹیمر کر رہے ہیں یا بول نہیں پا رہے. اس نے کبھی باتوں میں بھی اس نے میرے دماغ میں یہ بات نہیں آنے دی کہ
मैं स्टैमर कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा बात मैं उसी से कर रहा होता हूँ घर में। तो उसने मुझे ये रियलाइज ही नहीं होने दिया, कभी मुझे ये कहा ही नहीं कि ये चीज़ उसको पीछे ले जाती है या उसके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। और मेरी रिकवरी में भी इन्हीं लोगों का ज़्यादा हाथ है। सोचा था कि ये हो जाएगा? हाँ, पता था। ये सोचा था कि इतना लंबा हो जाएगा? ये आइडिया नहीं था मुझे, ये आइडिया नहीं था मुझे। एयरपोर्ट पे को मैंने जब गिरफ्तारी दी थी तो मुझे लगता था कि जैसे होता है नॉर्मली वैसे ही है। तो मुझे नहीं आइडिया था कि ये इतना ड्रैग हो जाएगा और इतना लंबा चला जाएगा। मर्जी है। तो क्या अंदाज़ा है कि पाकिस्तानी अवाम ने और ख़ासकर ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने, जितने पाकिस्तानीज़ हैं ओवरसीज़, देर आर अबाउट ऑलमोस्ट 10 मिलियन, 1 करोड़ के करीब हैं, डू यू हैव एनी आइडिया कि वो किस लेवल पे, किस हद तक और किस तसलसल के साथ जो है उन्होंने आवाज़ बुलंद की है इमरान रियाज के लिए? क्या कभी सोचा है कि कभी बचपन में सोचा हो, जवानी में, सहाफ़ती ज़िंदगी में आने के बाद, कि कोई ऐसा लम्हा भी ज़िंदगी में आएगा कि या कोई इतनी तवक्को होगी कि लोग इस हद तक जो है वो अच्छी रिकग्निशन देंगे, इतनी मोहब्बत करेंगे? क्या ईमानदारी से कोई ऐसा तसव्वुर था? अभी जब मैं ये दिन गुजार रहा था, 142 दिन बड़े लंबे होते हैं, मुझे 142वें दिन तक पूरा यकीन था कि लोग